اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ساتویں جماعت کی اردو کتاب میں سے ایک سبق جس کا عنوان ہے نیوٹن کا کارنامہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو آج بھی ہم اسی سبق کو آگے پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم صفحے نمبر 83 سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب صفحے نمبر 83 پہ کھولیے۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ کشش ثقل یعنی وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں وہ پھر واپس زمین کی طرف آتے ہیں۔ تو جو یہ چیزیں، یہ اجسام جو زمین کی طرف آتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ زمین کی طرف آتے ہیں؟ تو دراصل یہ کشش ثقل ہے، یعنی جو چیزیں زمین کی طرف مائل ہوتے ہیں انہیں زمین اپنی کشش سے اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو یہ جو راز تھا یہ نیوٹن نے ظاہر کیا۔ اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھا، تو یہ کشش ثقل جو نیوٹن نے دریافت کی، یہ سائنس کی دنیا کو نیوٹن کی طرف سے سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی نیوٹن نے کہا کہ جو بھی چیز ہو اس کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہے۔ یعنی اسی کشش ثقل کی وجہ سے جو سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ ایک نظام پہ قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ یعنی اپنے ایک خاص طریقے سے یہ حرکت میں ہیں۔ متحرک کہتے ہیں ہم حرکت کرنے والا، یعنی دنیا کے جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے ایک مخصوص طریقے سے متحرک ہیں، حرکت میں ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا ہے۔ یعنی اس کشش ثقل کے اصول سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا اندازہ لگایا ہے۔ سمندری جوار باٹا کہتے ہیں ہم سمندر کا اتار چڑھاؤ، یعنی سمندر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی لہریں اٹھتی ہے، موجیں اٹھتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سمندر میں یہ پانی کی لہریں اٹھتی ہے؟ تو سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ تو نیوٹن کہتا ہے کہ جو سورج اور چاند جب ایک لائن میں آتے ہیں، زمین، سورج اور چاند، تو سورج اور چاند کی کشش کی وجہ سے سمندر میں پانی اچھلتا ہے، سمندر کی پانی میں لہریں اٹھتی ہے۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں۔ تو مستفید ہونا یعنی فائدہ اٹھانا۔ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں یعنی میتھمیٹکس کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے ہیں جن سے آج سبھی علوم علم کی جمع ہے،
یعنی جتنے بھی علوم ہے وہ نیوٹن کے کچھ نئے اضافے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارمولوں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ اربہ کہتے ہیں ہم 4 کو، کہتے ہیں کہ جو نئی حدود کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق، یعنی اطلاق کہتے ہیں ہم کہ ریاضی کا جو دائرہ تھا، میتھمیٹکس کا جو دائرہ تھا وہ وسیع ہو گیا اور مختلف قسم کے مسائل پر اور مختلف قسم کے جو مسائل درپیش آتے تھے میتھمیٹکس میں، تو ان کا حل ممکن ہوا، بلکہ مختلف فارمولوں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی، یعنی کہ مختلف فارمولے وجود میں آئے جن سے میتھمیٹکس آسان ہو گیا۔ نیوٹن اپنے تخلیق کی اڑان سے معلوم علم کی خطوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا۔ یعنی جو نیوٹن تھا وہ اپنی تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈتا تھا۔ معلوم علم یعنی وہ علم جو معلوم تھے۔ نیوٹن اپنے خیالات کو استعمال کرتے ہوئے علم کی حدوں کو پھاند کر قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈتا تھا۔ یعنی جتنے علوم تھے وہ ان سے آگے نکل کر قدرت کی گہرائیوں کا راز ڈھونڈتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ تو آشکارا کرنا، واقفیہ دینا، یعنی جو قدرت کے جو راز تھے ان کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے ہمیں واقف کراتا تھا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ یعنی سائنس کے میدان میں اس کا جو شاعرانہ انداز تھا وہ اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ یعنی اپنی بنائی ہوئی دنیا میں بسنا یعنی دنیا سے لاغر ہونا۔ یعنی دنیا جو نیوٹن تھا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ اپنے ہی انداز سے جیتا تھا، زندگی گزارتا تھا۔ اس سے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ سود نہ رہنا یعنی خیال نہ رہنا، یعنی اس سے اکثر اپنے لباس، اپنے رہن سہن کے طریقے اور کھانے پینے کا خیال نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ علم کی جستجو میں رہتا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے سبق پڑھا اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں، تو پہلا لفظ ہے کشش ثقل، یعنی وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ اس میں آیا ہے متحرک، یعنی حرکت کرنے والا۔ تیسرا لفظ آیا اس میں جوار باٹا، سمندر کا اتار چڑھاؤ۔ سمندر میں جو پانی کا اتار چڑھاؤ ہے اس کو جوار باٹا کہتے ہیں۔
تو مستفید ہونا یعنی فائدہ اٹھانا، آشکارا کرنا واقفیت دینا، راز کھولنا، مفہوم کہتے ہیں معنی کو، تو تخیل خیال کو کہتے ہیں، سد نہ رہنا، خیال نہ رہنا، پرواہ نہ کرنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، وسلام۔